الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وبعد۔ کون پڑھے گا؟ پڑھیں آپ۔ کیا نام ہے آپ کا؟ پڑھیں۔ کتاب ہے؟ کتابیں کیوں نہیں ہیں آپ کے پاس؟ بھی نہیں ہے آپ کے پاس بھی نہیں ہے؟ چلیں پڑھیں خواتین میں سے کوئی۔ الرخصة في ترك ذلك. عن حذيفة قال: كنت أمشي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فانتهى إلى سباطة قوم فبال قائما فتنحيت عنه فدعاني وكنت عند عقبيه حتى فرغ ثم توضأ ومسح على خفيه. جی، الرخصۃ فی ترک ذالک، یہ ہمارے پاس ایک باب ہے جس کا معنی ہے الرخصہ، یعنی رخصت، فی ترک ذالک، اس کو چھوڑنے کے بارے میں۔ کس کو چھوڑنے کے بارے میں؟ جو پچھلا باب گزرا ہے جس میں الابعاد کا ذکر تھا، یعنی قضاء حاجت کے وقت ابعاد یعنی دور جانا، تو اس دور جانے کو چھوڑ دینے کے بارے میں رخصت کا بیان۔ مطلب کیا ہوا کہ اگر کوئی شخص دور نہیں جاتا، لوگوں سے دور نہیں جاتا، اور دور نہ جا کے یعنی دور جانے کو ترک کر کے اگر وہ قضاء حاجت کرے تو اس میں بھی بس اوقات رخصت نکلتی ہے۔ ٹھیک ہے، یہ بھی درست ہے۔ تو فی ترک ذالک، اس کو چھوڑنے کے بارے میں، یعنی ترک الابعاد، وہ دور جانے کو چھوڑ دینے کے بارے میں۔ بات سمجھ آ گئی؟ پچھلے باب میں یہ کہا گیا تھا کہ قضاء حاجت کے وقت انسان کو دور جانا چاہیے، ٹھیک ہے، اس میں انہوں نے حدیثیں بھی ذکر کی دو۔ اس باب میں وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ الرخصۃ فی ترک ذالک، کہ یہ دور جانے میں اگر انسان کو مشکل آ رہی ہے، دور نہیں جاتا، تو یہ بھی ٹھیک ہے، اس میں بھی رخصت موجود ہے، یہ بھی جائز ہے۔ حدیث کیا ہے؟ عن حذیفہ رضی اللہ عنہ قال، حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہما، ان سے مروی، ابو فرماتے ہیں کنت امشی، میں چل رہا تھا، مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ کنت امشی، میں چل رہا تھا، مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ۔ فانتہا الی سباطۃ قوم، فانتہا، پس آپ پہنچے، فانتہا، پس آپ پہنچے، الی سباطۃ قوم، قوم کی کچرا کنڈی کی طرف۔ سباطہ جس کا معنی ہوتا ہے کچرا کنڈی، یعنی وہ جگہ جہاں پہ لوگ کچرے وغیرہ پھینکتے ہوں۔
کیا معنی سباتا کا؟ کچرا کونڈی. فانتہا الی سباطۃ قوم، قوم کی کچرا کونڈی کی طرف پہنچے. فانتہا کا معنی پہنچے. فانتہا کا یعنی انتہا جو ہے وہ اس کا جو معنی ہوتا ہے عربی میں وہ ہوتا ہے وصلہ، یعنی کسی جگہ پہنچ جانا، وہاں تک اس کی انتہا ہو گئی کہ وہاں تک وہ پہنچ گیا. فبال قائما، بس آپ نے پیشاب کیا کھڑے ہو کر. بس آپ نے پیشاب کیا کھڑے ہو کر. یہ بھی ہم حدیث کا ترجمہ کر رہے ہیں، آپ لوگ اگر مشکل ہو رہی ہے تو اس کو لکھتے رہیں ساتھ ساتھ. ویسے میرا تو یہ کہنا اور ماننا ہے کہ ترجمہ پورا پورا لکھنا نہیں چاہیے. ٹھیک ہے، کوئی مشکل لفظ آ گیا بیچ میں تو اس کا ترجمہ لکھ لیا جائے. جیسے سباطہ ایک مشکل لفظ ہے، اس کا معنی لکھ لیا آپ نے. فنتہا بھی ٹھیک ہے، آپ نے لکھ لیا معنی، لیکن پوری پوری حدیث کا ترجمہ کرنا مناسب نہیں ہے. صرف مفرد کلمہ کوئی آ گیا مشکل، اس کا معنی لکھ دیا جائے. کیوں؟ کیونکہ اگر ہم پوری پوری حدیث کا ترجمہ لکھتے گئے ساتھ ساتھ تو اس میں وہ جو عربی عبارت کا ترجمہ کرنے کی صلاحیت ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، یعنی آپ نے پھر سمجھا تو نہیں نا کہ ترجمہ کیا کس طرح جاتا ہے، بس آپ لکھتے گئے. تو اگر انسان سمجھ لے ترجمہ کیا کس طرح جاتا ہے اور ساتھ ساتھ اگر کوئی مشکل کلمہ آ رہا ہے اس کا لفظ اس کا جو ہے وہ معنی لکھ لے تو یہ زیادہ بہتر ہے. فانتہا الی سباطۃ قوم، پس آپ پہنچے قوم کی کچرا کنڈی کی طرف. فبال قائما، کیا معنی ہے؟ فبال قائما، جی بس آپ نے پیشاب کیا قائما، کھڑے ہو کر. فتنحیت عنہ، میں دور ہٹ گیا آپ سے. میں دور ہٹ گیا، تنحیت جس کا معنی ہوتا ہے دور ہٹ جانا. جیسے ہم کہتے ہیں نا ناحیہ، اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے. ایک ناحیہ یعنی ایک کونا. ٹھیک ہے، یعنی جو کونے کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ وہ دوسرے کونے سے دوسری جگہ سے الگ ہوتا ہے، دور ہوتا ہے. فتنحیت عنہ، پس میں دور ہٹ گیا عنہ آپ سے. فدعانی، بس آپ نے مجھے بلایا. وکنت عند عقبیہ، بلایا یہاں پہ تھوڑا سا حذف ہے، بس آپ نے جب مجھے بلایا تو یعنی میں ان کے پاس گیا. وہ گیا کا یہاں پہ ذکر نہیں ہے، تھوڑا سا حذف ہے کلام میں. فدعانی، پس آپ نے مجھے بلایا. وکنت عند عقبیہ، جب میں گیا ان کے پاس تو کتنا قریب پہنچ گیا کہ میں ہو گیا عند عقبیہ، ان کی ایڑیوں کے پاس. عقبیہ، ان کی ایڑیوں کے پاس. حتی فرغ، یہاں تک کہ آپ اپنی قضاء حاجت سے فارغ ہو گئے. حتی فرغ، یہاں تک کہ آپ فارغ ہو گئے، اپنی حاجت سے فارغ ہو گئے. ثم توضأ، کیا معنی ہے؟ پھر آپ نے وضو کیا. ومسح علی خفیہ، اور اپنے دونوں موزوں پر مسح کیا. جی ایکسپلین ہم کریں گے سارا، اس میں کوئی یعنی چھوڑیں گے نہیں. ابھی ہم نے حدیث کا ترجمہ کیا ہے. ترجمہ سمجھ آ گیا؟ مشکل الفاظ کے معنی ریپیٹ کر دیں. مشکل لفظ آیا سباطہ، جس کا معنی ہے کچرا کنڈی. سباطتی قوم، یعنی قوم کی کچرا کنڈی. فتنحیت، جس کا معنی ہے کہ میں دور ہٹ گیا. ٹھیک ہے،
فدعانی یعنی آپ نے مجھے پکارا، وکنت عند عقبیہ اور میں ہو گیا آپ کی دونوں ایڑیوں کے پاس، یعنی میں قریب گیا، اتنا قریب گیا کہ میں آپ کی دونوں ایڑیوں کے پاس ہو گیا. پہلی والی حدیث ابھی باقی ہے. پچھلی حدیث ہم نے پوری نہیں کی تھی. اچھا چلیں اس کو بھی پڑھ لیتے ہیں انشاءاللہ. 20 حدیث پہ غور کیجئے گا. ہاں سوال پوچھا ہے کنتو عند عقبیہ کا کیا معنی ہے؟ کنتو معنی میں، یعنی ہوا عند عقبیہ آپ کی دونوں ایڑیوں کے پاس. لاسٹ ورڈ کا میننگ ثم توضا پھر آپ نے وضو کیا، ومسح علی خفیہ ومسح اور آپ نے مسح کیا، علی خفیہ اپنے دونوں موزوں پر. یہ حدیث ہے جو آپ نے پڑھی ہے، اس میں قصہ جو ہے وہ کیا ہے کہ حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہما نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جا رہے تھے. کیا ہوا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہاں پہنچے؟ سباطۃ قوم یعنی قوم کی کچرا کنڈی کی طرف، وہاں پہ آپ گئے. صحیح ہے، اور آپ نے وہاں پہ پیشاب کیا کھڑے ہو کر. ٹھیک ہے، جب میں نے دیکھا نبی علیہ السلام پیشاب کر رہے ہیں تو میں نے کیا کیا، میں دور ہو گیا، ہٹ گیا کہ آپ نے قضاء حاجت کرنی ہے اس لیے میں دور ہو جاؤں. جب میں دور ہوا تو نبی علیہ السلام نے کیا کیا، مجھے بلایا، فدعانی مجھے بلایا کہ میرے پاس آئیے. جب میں گیا پاس تو کتنا پاس ہوا، یعنی اتنا آپ نے پاس بلا لیا کہ میں آپ کی دونوں ایڑیوں کے پاس پہنچ گیا. لیکن یہاں پر حذیفہ کا جو چہرہ تھا وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف نہیں تھا. صحیح ہے، یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف آپ کی پیٹھ تھی، آپ کی کمر تھی، چہرہ نہیں تھا. چہرہ ان کا سامنے کی طرف تھا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف نہیں تھا. کہتے ہیں میں اسی طرح کھڑا رہا، یعنی آپ کے اتنا قریب کہ آپ کی ایڑیوں کے پاس پہنچا ہوا تھا. اتنا کھڑا رہا میں، کب تک کھڑا رہا؟ حتی فراغا، یہاں تک کہ آپ اپنی قضاء حاجت سے فارغ ہو گئے. جب فارغ ہو گئے پھر آپ نے کیا کیا، آپ نے وضو کیا، اور وضو کے آخر میں پاؤں دھوئے نہیں بلکہ موزے پہنے ہوئے تھے تو ان موزوں پر مسح کر دیا. یہ پوری حدیث کا ایک مفہوم ہو گیا، ایک معنی بیان جو کیا گیا وہ ہوا ہے. اب اس حدیث میں کچھ مسائل ہیں. ٹھیک ہے، حدیث کا ترجمہ ہو گیا، معنی ہو گیا. اب اس حدیث کے تعلق سے کچھ مسائل ہیں. سب سے پہلا مسئلہ کیا ہو سکتا ہے؟ کھڑے ہو کر پیشاب کرنا. سب سے پہلا مسئلہ حدیث میں جو بیان کیا گیا، فبال قائما کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کھڑے ہو کر پیشاب کیا. تو پھر انہیں پتہ کیسے چلے گا کہ وہ کھڑے ہو کر پیشاب کر رہے تھے؟ اتنا تو پتہ چل جاتا ہے، یعنی ظاہر ہے جب وہ وہاں پہنچے ہوں گے تب تو دیکھا ہوگا نا کھڑے ہو کر پیشاب کرتے ہوئے. لیکن جب وہ پہنچے ہیں وہاں پہ، جب کھڑے ہوئے ہیں ان کے پاس، تب آپ نے اپنا چہرہ اس طرف نہیں کیا تھا بلکہ اپنی پیٹھ کی تھی. یہ بھی صراحت سے موجود ہے کہ انہوں نے اپنی پیٹھ کی ہوئی تھی، اپنا چہرہ نبی علیہ السلام کی طرف نہیں کیا تھا. ظاہر ہے جاتے ہوئے دیکھ لیا ہوگا، ایک مرتبہ تو نظر پڑی جاتی ہے انسان کی، یعنی پتہ چل جاتا ہے انسان کو. ٹھیک ہے، ایک بندہ بالکل پیچھے ہو اس کو بھی پتہ چل جاتا ہے. یہ بھی ممکن ہے کہ ان کو اندازہ ہو گیا ہو کہ نبی علیہ السلام کھڑے ہو کر پیشاب کر رہے ہیں، اور یہ بھی ممکن ہے کہ جاتے ہوئے آپ نے ان کو دیکھ لیا ہو. تو سب سے پہلا مسئلہ جو حدیث میں بیان کیا گیا، فبال قائما کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کھڑے ہو کر پیشاب کیا. تو یہاں پر کیا بیان ہے، یعنی یہاں پہ کیا مسئلہ ہے کہ کیا کھڑے ہو کر پیشاب کرنا درست ہے یا درست نہیں ہے؟ ہاں جی.
پیشاب کرنے کے بارے میں علماء نے جو یعنی اس پہ تھوڑا سا اختلاف کیا، بہت سی مختلف رائے ہیں، ٹھیک ہے. سب سے بہتر رائے ہے وہ یہ کہ کھڑے ہو کر پیشاب کرنے کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کا جواز رکھا ہے، یعنی جائز ہے. کھڑے ہو کر پیشاب کرنے کے حوالے سے جواز رکھا ہے. وہ جواز کچھ صورتوں کے ساتھ ہے، یعنی انسان کو مثال کے طور پر کوئی تکلیف ہو، ٹھیک ہے، یا انسان کسی ایسی جگہ پہ ہے کہ وہ وہاں پہ بیٹھ نہیں سکتا، ٹھیک ہے، اگر بیٹھے گا تو وہاں پہ اس کے کپڑے ناپاک ہو جائیں گے. اب سباطہ یعنی کچرا کونڈی، یہ اب گندگی والی جگہ ہے نا، ممکن ہے آپ نبی علیہ السلام اگر بیٹھتے تو آپ کے کپڑے ناپاک ہو جاتے، اس لیے آپ وہاں پہ بیٹھے نہیں بلکہ آپ نے کھڑے ہو کر پیشاب کیا، ٹھیک ہے. تو اگر کوئی ایسی وجہ ہو تو وہاں پہ کھڑے ہو کر پیشاب کرنا بھی درست ہے. ویسے اصل حالت یہ ہے کہ بیٹھ کر ہی کیا جائے، ٹھیک ہے. اچھا، کچھ احادیث میں منع ہے، ٹھیک ہے، نبی علیہ السلام کی کچھ ایسی احادیث ہیں جس میں آپ نے کھڑے ہو کر پیشاب کرنے سے منع فرمایا ہے. کھڑے ہو کر پیشاب کرنے سے منع فرمایا کہ کھڑے ہو کر پیشاب نہیں کرنا. تو اس کو ہم دو طرح سے لیتے ہیں، دو طرح سے سمجھتے ہیں. علماء نے ان احادیث کے بارے میں جن احادیث میں یہ ذکر ملتا ہے کہ کھڑے ہو کر پیشاب کرنا منع ہے، ان احادیث کے بارے میں دو طرح کی رائے قائم کی ہیں. نمبر ایک، وہ احادیث ضعیف ہیں، وہ احادیث ضعیف ہیں سند کے اعتبار سے، یعنی وہ ثابت نہیں ہے نبی علیہ السلام سے. اور یہ کہنے والے ابن حجر کا کہنا ہے. یہ کس کا کہنا ہے؟ ابن حجر. ابن حجر کا نام سنیں؟ صحیح بخاری کی جو شرح کی ہے سب سے معروف شرح فتح الباری، ٹھیک ہے، اور بلوغ المرام بھی ان کی معروف کتاب ہے. کون سی احادیث ضعیف ہیں؟ وہ احادیث جن میں کھڑے ہو کر پیشاب کرنے سے منع کیا گیا. تو اس کے بارے میں پہلی جو رائے ہے، پہلا جو اس کا جواب ہے وہ کیا ہے جی؟ کہ وہ احادیث ضعیف ہیں. تو جب ضعیف ہیں تو پھر جب ثابت ہی نہیں ہے تو اس سے مسئلہ بھی ثابت نہیں ہوگا، کیونکہ وہ روایت ہی ضعیف ہے. یہ کس نے کہا ہے؟ ابن حجر رحمہ اللہ. یعنی یہ کسی عام بندے کی بات نہیں ہے بلکہ یہ ابن حجر رحمہ اللہ کی بات ہے. دوسرا جواب، جن احادیث میں نہیں کا معنی منع کرنا، جن احادیث میں نہیں ہے وہ نہیں تنزیہ کی ہے، تحریم کی نہیں. جی، پہلا جواب کیا ہوا کہ احادیث ضعیف ہیں. دوسرا جواب کہ چلو احادیث کو صحیح مان بھی لیں کہ ٹھیک ہے احادیث صحیح ہیں، یہ بھی اس طرح ایک اسلوب اپنایا جاتا ہے کہ بھئی روایت تو ضعیف ہے لیکن اگر چلو مان لو کہ صحیح ہے، مان لیا صحیح ہے، کیونکہ ایک وہ تو رہتا ہے نا کہ بھئی چلو ضعیف ہے لیکن ممکن ہے کوئی اور خارجی قرائن مل گئے، کچھ اور دلائل مل گئے جن کی بنا پر کچھ معاملہ بن جاتا ہے.
تو کہتے ہیں کہ اگر مان بھی لیا جائے احادیث صحیح ہیں تو ہم کیا کہیں گے کہ ان احادیث میں جو نہیں ہے, نہیں کا معنی منع کرنا, ایک ہوتا ہے امر جیسے اضرب مارو, اور دوسرا کیا ہوتا ہے نہیں, جس کا کیا معنی ہوتا ہے لا تضرب مت مارو. تو جن احادیث میں نہیں ہے, یعنی جن احادیث میں کھڑے ہو کر پیشاب کرنے سے منع کیا گیا, ٹھیک ہے, کھڑے ہو کر پیشاب کرنے کے بارے میں نہیں ہے ان احادیث میں, تو وہ نہیں کون سی ہے, وہ نہیں ہے تنزیہ کی. وہ نہیں کون سی ہے, تنزیہ کی ہے, تحریم کی نہیں. نہیں جو ہوتی ہے نا, نہیں وہ دو طرح سے ہوتی ہے. ایک ہوتی ہے تحریم یعنی حرام کرنے کے لیے, اور ایک ہوتی ہے تنزیہ. تحریم کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ وہ کام کرنا حرام ہے, اگر کرو گے تو گناہ ملے گا, اگر کرو گے تو گناہ ملے گا. جیسے کہا جائے لا تشرب الخمر, شراب مت پیو, تو شراب کو پینا حرام ہوگا یا چلو کبھی پی لی جائے تو ٹھیک ہے, کیا حکم ہوگا, حرام کا ہوگا, یا یہ حکم ہوگا کہ کبھی کبھی پی لینی چاہیے, حرام ہے نا, حرام ہے, تحریم ہے, یہ نہیں تحریم کی ہے کہ حرام کر دیا گیا. جو دوسری نہیں ہے نا جس میں منع کیا جاتا ہے, دوسری نہیں ہوتی ہے تنزیہ کی. تنزیہ کا مطلب ہوتا ہے, تنزیہ کا مطلب ہوتا ہے کہ حرام نہیں ہے, بچنا بہتر ہے. تنزیہ کا کیا مطلب ہوتا ہے, حرام نہیں ہے البتہ بچنا بہتر ہے, یہ مطلب ہوتا ہے. بچنا بہتر. فرق سمجھ آیا دونوں میں؟ جی, تحریم میں اور تنزیہ میں. کہ تحریم کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ کام جس سے منع کیا گیا ہے وہ حرام ہے, اور تنزیہ کا کیا مطلب ہے کہ بھئی حرام نہیں ہے لیکن اگر بچ جاؤ تو بہتر ہے. تنزیہ کا مطلب ہی ہوتا ہے کہ بچ جاؤ تو بہتر ہے, اگر کر لیا کبھی کبھی تو گناہ نہیں ملے گا. ٹھیک ہے, ہاں جی, کنڈیشنل کہہ لیں کہ اگر کر لیا جائے تو گناہ نہیں ملے گا. تو جن احادیث میں منع ہے نا, نہیں ہے, تو ان احادیث کو ہم کیا کہیں کہ وہ نہیں کون سی ہے, تنزیہ کے لیے, تحریم کے لیے نہیں ہے. یعنی اگر کر لیا جائے تو گناہ نہیں ملے گا. دلیل کیا ہے تنزیہ ہونے کی؟ تنزیہ ہونے کی دلیل کیا ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا اپنا عمل. ٹھیک ہے, یہ اصول ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر ایک حدیث میں منع کیا ہو اور خود آپ کا عمل اس کے مخالف ہو تو وہاں پہ یہ کہا جاتا ہے کہ جہاں پہ منع کیا گیا وہ تنزیہ کا ہے. باقی بات انشاءاللہ نماز کی بات کرتے ہیں. سبحانک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد. نماز سے پہلے ہماری بات ہو رہی تھی, جو اس حدیث میں مسئلہ بیان ہوا فبالا قائما, کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کھڑے ہو کر پیشاب کیا. تو اس کے بارے میں ہم نے آپ کو بتایا کہ وہ احادیث جن میں کھڑے ہو کر پیشاب کرنے سے منع کیا گیا ہے ان کو ہم دو طرح سے دیکھتے ہیں. پہلی طرح کون سی, جو کہ حافظ ابن حجر نے کہا ہے, اور وہ کیا ہے کہ وہ ساری روایات ضعیف ہیں. جب روایات ضعیف ہو گئی تو مسئلہ ہی ختم ہو گیا. ٹھیک ہے, دوسرا جواب یہ کہ روایات کو اگر صحیح مان بھی لیں تو ہم یہ کہیں گے کہ ان روایات میں جو نہیں ہے وہ نہیں تنزیہ کی ہے. تنزیہ کا کیا معنی ہوگا کہ اس سے بچنا بہتر ہے, کر لینے پہ گناہ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے, بچنا اس سے بہتر ہے, یعنی اس کو نہ کیا جائے, لیکن اگر انسان کبھی کر لے تو اس پر گناہ نہیں ہوگا. اچھا, اس سے ایک اور بات سمجھنے والی ہے, وہ یہ کہ جب ہم نے یہ کہہ دیا نا نہیں تنزیہ کی ہے کہ بچنا بہتر ہے, نہ کرنے پر جو ہے وہ گناہ نہیں ہے, یہ عام حالات کی بھی بات ہو رہی ہے, اس میں صرف کوئی عذر کی بات نہیں ہو رہی. ٹھیک ہے, کیا مطلب, صرف عذر کی بات نہیں ہو رہی کہ اگر عذر میں کیا تب گناہ نہیں ہے, عذر کے بغیر کیا تب گناہ ہے, نہیں, ہر حال میں یہ معاملہ ہے.
اگر صرف عذر کی بات ہوتی تو پھر ہمیں بحث کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی. تب تمہارے سامنے اصول ہے نا, لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. تب تو نماز بھی بیٹھ کر پڑھنی ہے, بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے تو لیٹ کے پڑھنی ہے, ساری چیزیں اس طرح ہی ہیں. جب ہم نے یہ کہہ دیا نہیں تنزیہ کی ہے تو اس کا مطلب یہ بنے گا کہ بغیر عذر کے بھی کبھی انسان اس طرح کر سکتا ہے. لیکن تنزیہ کا معنی یہ بھی ہوتا ہے کہ یہ خلاف اولا ہے, بہتر نہیں ہے. بہتر نہیں ہے کیا مطلب ہوا کہ اگر کر لیا تو گناہ نہیں ملے گا, کر لیا تو گناہ نہیں ملے گا, لیکن خلاف اولا ہے. بہتر یہ نہیں ہے. بہتر کیا ہے؟ بیٹھ کے پیشاب کرنا. جی پہلا مسئلہ فبال قائما جو ہم نے حل کیا, ٹھیک ہے. دوسرا مسئلہ جو کہ اصل تعلق ہے باپ کے ساتھ, جو اصل امام نسائی کا مطلوب ہے اس حدیث سے, وہ کیا ہے؟ امام نسائی نے باپ کیا قائم کیا ہے؟ ابعاد کو ترک کرنا, یعنی دور جا کے قضاء حاجت کرنا. یہ اگر انسان اس کو چھوڑ کے اگر نزدیک ہی کہیں کر لے تو یہ بھی درست ہے, اس میں بھی رخصت موجود ہے. اور وہ کس طرح استدلال ہوا؟ استدلال کس طرح بن رہا ہے؟ دو طرح سے, ٹھیک ہے. وہ استدلال دو طرح سے بن رہا ہے, یعنی باپ سے جو تعلق ہے وہ دو طرح سے بن رہا ہے. پہلا تعلق اس طرح کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے قضاء حاجت سباطۃ قوم میں کی ہے, سباطۃ قوم. اور سباطۃ قوم قضاء حاجت کے لیے مطلب کوئی دور جگہ نہیں بنائی ہوئی تھی, بلکہ وہ قوم کا حصہ تھی, یعنی اس بستی کے اندر موجود تھی, ٹھیک ہے. وگرنہ قضاء حاجت کے لیے بستی سے نکل کے دور جانا پڑتا ہے. پرانے زمانوں میں نبی علیہ السلام کے دور میں کیا ہوتا تھا کہ بستی سے نکل کر دور جانا پڑتا, جبکہ سباطۃ قوم بستی کے اندر ہی موجود ہے. سباطۃ قوم کا مطلب بھی یہی ہے, بستی کا سباطہ, یعنی جو بستی کے اندر موجود ہو. تو اس سے کیا پتہ چلا کہ نبی علیہ السلام نے ابعاد نہیں کیا, دور نہیں گئے, بلکہ ترک الابعاد, ابعاد کو چھوڑ کے وہیں سباطۃ قوم میں کیا. دوسرا اس طرح بھی نکلتا ہے استدلال کہ نبی علیہ السلام نے حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہما کو قریب بلایا, ٹھیک ہے. تو اب حذیفہ سے بھی ابعاد نہ ہوا, ٹھیک ہے. نبی علیہ السلام کا حذیفہ سے قریب ہونا اس میں بھی ترک الابعاد ہے, ٹھیک ہے. باقی رہا مسئلہ یہ کہ حذیفہ رضی اللہ عنہما کو قریب کیوں بلایا, ٹھیک ہے. یہ بھی وجہ ہے نا, اس کی بھی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ اس کی وجہ علماء نے یہ بتائی ہے تاکہ حذیفہ نبی علیہ السلام اور دیگر جو لوگ اگر دور وور بھی کہیں ہیں تو ان سے پردہ بن جائیں, تاکہ پردہ بنا لیا جائے. نبی علیہ السلام نے حذیفہ کو بطور پردے کے استعمال کیا ہے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ یعنی حذیفہ کو جو قریب بلانے کا مقصد تھا وہ کیا تھا؟ تاکہ حذیفہ نبی علیہ السلام اور لوگوں کے درمیان کیا بن جائیں؟ پردہ بن جائیں. شیخ اس طرح کا ایک مسئلہ بخاری میں بیان ہے, قبلے کی طرف رخ کر کے قضاء حاجت کرنا. یہ مسئلہ آگے بیان ہونے والا ہے, کچھ ہی اب بات وہاں پہ ہم اس کی تفصیل بیان کریں گے. تو یہ والی بات آپ کو سمجھ آ گئی, یہ والی حدیث. اور حدیث کا جو باب سے تعلق ہے اصل, وہ مسئلہ کیا ہے؟ ترک الابعاد, ٹھیک ہے. یعنی دور جانے کو چھوڑ کر انسان رخصت اپنا لے, تو یہ بھی بالکل درست ہے. اور استدلال حدیث سے دو طرح سے ہو رہا ہے. نمبر ایک سباطۃ قوم میں جا کر کرنا, قضاء حاجت کرنا. نمبر دو حذیفہ کو قریب کر لینا. حذیفہ کو قریب کر لینے کا معنی کیا ہوا کہ حذیفہ سے اب وہ ابعاد والا جو معاملہ تھا وہ ختم ہو گیا, ٹھیک ہے. تو اس طرح ایک اور مسئلہ وہ یہ سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے ترک الابعاد کیوں کیا؟ نبی علیہ السلام نے ترک الابعاد کیوں کیا, ابعاد کیوں نہیں کیا؟ تو اس کا جواب بہت سی وجوہات بیان کی گئی ہیں, صحیح ہے. لیکن سب سے زیادہ جو سمجھ آنے والی بات ہے وہ یہ کہ نبی علیہ السلام کے لیے اس وقت ابعاد ممکن نہیں تھا. کیا مطلب کہ آپ کو قضاء حاجت میں تھوڑی شدت محسوس ہو رہی تھی. اگر آپ اس کو قضاء حاجت کے لیے دور جاتے تو آپ کو تکلیف ہوتی اس میں. تو اس لیے آپ نبی علیہ السلام نے جو سامنے ایک تھوڑا بہت پردہ بن سکا آپ نے وہی اختیار کر کے کر لیا. اگر آپ دور جاتے تو اس میں آپ کو بہت تکلیف ہوتی, ٹھیک ہے. تو اس لیے نبی علیہ السلام نے وہ الابعاد کو چھوڑ کر قریب ہی کر لیا قضاء حاجت.
ایسی جگہ پر بھی بیت الخلاء والی دعائیں پڑھیں گے؟ جی ہاں، وہاں پہ ہی پڑھیں گے. اچھا، جو وائس نہیں تھی استدلال ریپیٹ کر دیں. استدلال حدیث سے یہ کیا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو دور جانا ہے اس کو چھوڑ کر نزدیک ہی قضاء حاجت فرمائی. اور استدلال دو طرح سے. نمبر ایک، سباطۃ قوم میں جا کے قضاء حاجت کرنا، حالانکہ سباطۃ قوم بستی کا حصہ ہے. نمبر دو، حذیفہ بن یمان کو قریب بلانا اور حذیفہ بن یمان سے وہ ابعاد کا نہ کرنا، یعنی ان سے دور جانا، یہ نہ ہونا. ان دو وجوہات کی بنا پر استدلال کیا جاتا ہے. یعنی اگر کسی وجہ سے انسان الابعاد نہ کر سکے تو یہ بھی درست ہے. اگلا باب، القول عند دخول الخلاء. کون پڑھے گا؟ پڑھیں آپ فرقان. جلدی سے پڑھ لیں، ٹائم نہیں ہے. فرقان، ریان، وحید آپ پڑھ لیں. السلام علیکم. آواز نہیں آ رہی ہمیں، آواز نہیں آ رہی. السلام علیکم. اللہ علیہ. جی پڑھ لیں. القول عند دخول الخلاء عن أنس بن مالك قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء قال اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. القول عند دخول الخلاء، یہ جو باب ہے کس بارے میں؟ القول کہنا، عند دخول الخلاء بیت الخلاء داخل ہوتے وقت، یعنی بیت الخلاء داخل ہوتے وقت کہنا. کہنے سے مراد یہاں پہ دعا پڑھنا ہے. ٹھیک ہے، القول سے مراد یہاں پہ دعا پڑھنا. وہ پھر سے بات آئی ہے کہ جی حدیث نمبر 17 کمپلیٹ نہیں ہوئی تھی ہماری. میرے خیال اس میں صرف ایک بات جہاں تک مجھے یاد آ رہا ہے نا، وہ بات یہ یاد آ رہی ہے کہ اس میں ہم نے جو مسح علی الخفین والی بات ہے وہ رہ گئی تھی. اور وہ ٹھیک ہے، وہ ابھی کر بھی سکتے ہیں کیونکہ اس حدیث میں بھی مسح علی خفیہ ہی آیا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وضو کے بعد مسح علی الخفین کیا. مسح علی الخفین کا کیا مطلب ہے؟ موزوں پر مسح کرنا. دیکھیں موزے جو ہے نا وہ دو طرح سے ہوتے ہیں. ایک ہوتے ہیں خفین جو عربی میں استعمال ہوا ہے، خفین، اور ایک ہوتا ہے جوربین. ایک ہوتا ہے خفین اور ایک ہوتا ہے جوربین. ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ جو خفین ہوتے ہیں وہ چمڑے کے بنے ہوتے ہیں، جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام استعمال کیا کرتے تھے زیادہ تر وہ خفین ہوتے تھے، یعنی جو چمڑے سے بنے ہوتے ہیں، کھال سے بنے ہوتے ہیں، مضبوط. بس اوقات جوتوں کا کام بھی وہ دیتے ہیں. ٹھیک ہے، تو خفین سے مراد چمڑے کے بنے ہوئے موزے، اور جوربین سے مراد کپڑے کے بنے ہوئے موزے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے خفین پر مسح کرنا تو بالکل ثابت ہے، بے شمار احادیث ہیں، یعنی متواتر کہا ہے علماء نے اس کو، بے شمار احادیث ہیں مسح علی الخفین کے بارے میں، یعنی چمڑے کے موزوں پر مسح کرنے کے بارے میں. لیکن جو مسح علی الجوربین والی روایتیں، یعنی وہ موزے جو کپڑے کے بنے ہوتے ہیں، ان پر مسح کرنے کے حوالے سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے جو ملتا ہے وہ ضعیف ہے. جوربین پر مسح کرنے کے حوالے سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے جو احادیث ملتی ہیں وہ کیا ہیں؟ ضعیف ہیں. تو کیا مطلب ہم کپڑوں پہ مسح، کپڑے والے موضوع پہ مسح نہیں کر سکتے؟ کر سکتے ہیں. دلیل نمبر 1، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا عمل، صحابہ کرام سے ثابت ہے. جوربین پر مسح کرنا صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے بالکل صحیح طور پر ثابت ہے. ٹھیک ہے، اور صحابہ ایسے تو نہیں عمل کر سکتے. اتنے سارے صحابہ مسح علی الجوربین کر رہے ہیں، وہ ایسے تو نہیں کریں گے، ظاہر ہے صحیح عمل ہی کریں گے نا وہ. تو نمبر 1 صحابہ کرام کا عمل. نمبر 2 اصل وجہ جو ہے مسح کرنے کی
وہ جوربین اور خفین دونوں میں برابر ہے. اصل وجہ، اب چاہے وہ خفین ہو یا جوربین ہو، کام تو ایک ہی ہے نا دونوں کا، بس کیفیت تبدیل ہے کہ وہ چمڑے کے اور یہ کپڑے کے ہیں. کام جب ایک ہے تو پھر حکم بھی دونوں کا ایک ہی ہوگا. جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خفین پر مسح کیا تو آج کل کے استعمال میں جوربین استعمال ہو رہے ہیں بہت زیادہ، تو جوربین پر بھی اسی طرح مسح ہوگا. کیوں؟ کیونکہ دونوں کا کام ایک ہی ہے. خفین ہو یا جوربین ہو، ان دونوں کو کہا جاتا ہے لفافت الرجل. یہ کہا جاتا ہے لفافت الرجل، یعنی پاؤں کا لفافہ، پاؤں کو چھپا دینے والی چیز. جب دونوں پاؤں کو چھپا دینے والی چیزیں ہیں، دونوں میں کوئی اس طور پہ فرق نہیں ہے، تو مسح میں بھی کوئی فرق نہیں ہوگا. اب چاہے مسح الخفین ہو یا مسح الجوربین ہو، دونوں کا حکم برابر ہے. جی اسکارف کے اوپر مسح کرنے کی تو کوئی وجہ یا علت نہیں ہے. صرف ایک چیز ملتی ہے حدیث میں، پگڑی. اور پگڑی بھی عام پگڑی نہیں جو ہم نے رومال کی پگڑیاں بنائی ہوتی ہیں، وہ لال رومال ہوتا ہے نا، اس کو یوں ایسے کر کے باندھ لو، پگڑی بن جاتی ہے یعنی 2 سیکنڈ میں. تو جس پگڑی پہ نبی علیہ السلام اور صحابہ مسح کرتے رہے وہ یہ والی پگڑیاں نہیں ہیں، وہ دیہاتی پگڑیاں جو بڑی مشکل سے بنتی ہیں. ہاں ارطر اللہ علی، تو اس طرح کی پگڑیاں جو بہت مشکل سے بنتی ہیں، ٹھیک ہے، ان پگڑیوں پہ مسح کرنا. یہ عام جو ہم رومال کو پگڑی بنا لیتے ہیں 2 سیکنڈ میں، اس طرح کی پگڑیوں پر مسح نہیں ہے. تو یہی علت ہم یہاں پر بھی دیکھیں گے. اگر تو ایسا کوئی عورت نے کوئی ایسی چیز پہنی ہے کہ اس کا اتارنا پھر پہننا بہت مشکل ہے، تو وہاں پہ وہ مسح کر لے، لیکن ویسے نہیں ہے. اسکارف پہ مسح نہیں ہے. نحو کا جو ہے وہ آج کچھ ہو نہیں سکا، بہت سے طلبہ نے جو ہے وہ پوچھا بھی ہے، اور اس سے آپ لوگوں کی ایک تڑپ اس حوالے سے وہ بھی نظر آئی ماشاءاللہ. وہ انشاءاللہ ہم اگلی دفعہ کر لیں گے. یہ تھوڑا اس حدیث میں مسائل زیادہ تھے، اس لیے اس میں ہم نے تھوڑا سا زیادہ ٹائم لگا دیا. انشاءاللہ اگلی کلاس میں پھر پڑھتے ہیں اس کو. سبحانک اللہ.